السلام علیکم ویورز، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس کا نام ہے مرکبات۔ یہاں تک جو اس سے پیچھے ہم نے ویڈیو لیکچرز میں عربی زبان کے جو میں نے ویڈیو لیکچرز اس سے پیچھے بنائے ہیں، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے تو آپ لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اگر آپ ان کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو یہ والا ٹاپک سمجھنے میں آپ کو کافی حد تک آسانی ہوگی، اور آپ کو اپنی ووکیبلری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دن بہ دن جو ہے نا امپروو کرنی چاہیے، مطلب لفظوں کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ساتھ ساتھ آپ ان گرامر کے اصولوں کو بھی سیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنی ووکیبلری بھی امپروو کرتے جائیں۔ ووکیبلری کو امپروو کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں ایک ڈکشنری عربک ٹو اردو یا عربک ٹو انگلش ڈکشنری ڈال لیں، انسٹال کر لیں، اور ڈیلی بیسس پہ آپ نئے سے نئے لفظ کو یاد کریں۔ اچھا جی، چلتے ہیں ہم اپنے نئے ٹاپک کی طرف۔ مرکبات مرکبات جو ہے مطلب آدھے جملوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مرکب کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظوں سے مل کر بنا ہوا نامکمل فکرہ، جیسے کہ اردو میں ایک بڑا گھر ہے اس کی کتاب، یہ ایک نامکمل فکرہ یا آدھا جملہ ہے، تو اس کو ہم مرکب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب عربی زبان میں مرکبات یا مرکب کو 5 طریقوں سے تقسیم کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب عطفی۔ اس میں کسی بھی نام کی خوبی کو بیان کیا جاتا ہے، اس میں کسی بھی نام کی ملکیت کو بیان کیا جاتا ہے، یا کسی بھی نام کی دوسرے نام سے تعلق کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے اس اشارہ کرنے والے نام کے ساتھ دوسرے نام کو جوڑا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے ناموں کے ساتھ جو کہتے ہیں آپ پریپوزیشن لگا دی جاتی ہے، حرف جر لگا دیا جاتا ہے، اور اس میں 2 ناموں کو یا 2 فکروں کو ملا کے پڑھنے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی جو ہوتا ہے وہ اسم کے ساتھ صفت کو لگا دیا جائے تو وہ ایک مرکب توصیفی بن جاتا ہے، جیسے ایک بڑا گھر۔ اب گھر تو ہے، یہ ایک اسم ہے یا نام ہے، اب لیکن ایک بڑا جو ہے اس کی صفت ہوگی، خوبی ہو گئی، تو ایک بڑا گھر یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ تو اس کو عربی میں کیسے لکھتے ہیں؟ ہمیشہ عربی میں جو ہے مرکبات جو ہوتی ہیں ہماری، اس کے آخری لفظ کا پہلے ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ گھر کہتے ہیں بیت، عربی زبان میں گھر کو بیت کہتے ہیں، یا بیتن یا بیت۔ اب بیت بڑا جو ہے وہ کبیر کہتے ہیں، تو بیت کبیر ایک ویسے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، تو بیت کبیر۔ اسی طرح نیک بچہ تو ولد صالح، بیتن کبیر ولد صالح کتاب جید، یا بیت کبیر ولد صالح کتاب جید۔ اسی طرح اب اس مرکب میں جو اسم یا نام ہوتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور اس کی جو خوبی یا خوبی ہوتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بڑا گھر ہے، یہ گھر ایک نام ہے تو اس کو ہم موصوف کہیں گے، اور بڑا کو ہم صفت کہیں گے جو کہ اس کی خوبی ہے۔ اب مرکب توصیفی کو بنانے کا ایک طریقہ تو میں نے بتایا کہ جو نام ہوتا ہے اس کو پہلے عربی میں ترجمہ کر کے لکھتے ہیں اور اس کی خوبی کو بعد میں لکھتے ہیں۔ اب اس کا ایک اصول یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب جو موصوف یعنی نام اور صفت یعنی خوبی، وہ ہمیشہ ان اصولوں کے تحت آئیں گی، یعنی کہ وہ ایک جیسی حالت، اپنی دونوں کی حالت ایک جیسی ہوگی۔ ایک بڑا گھر جیسے بیت کبیر یا بیت کبیر، یہ اس کی فاعلی حالت ہے۔ اب اس کی مفعولی حالت کریں گے تو بیتن کبیرن، یہاں پہ بیتن کبیرن نہیں آ سکتا کیونکہ حالتیں دونوں اپنی سیم رکھیں گے۔ اسی طرح ملکیتی حالت بیتن کبیر۔ اچھا، اسی طرح اب یہ والے مرکب توصیفی جو ہے، موصوف اور صفت یعنی نام اور اس کی خوبی ہمیشہ ایک جیسا جنس ہوگا اس کا، یعنی کہ طفل صالح نیک بچہ، اگر اسی طرح نیک بچی۔ اب دیکھیں، طفل صالح اور طفلہ صالحہ، طفل کی جو مؤنث ہے وہ طفلہ ہے، صالح کی جو مؤنث ہے وہ صالحہ ہے۔ یہاں پہ طفل صالح آیا، یہاں پہ طفلہ صالحہ، یا طفل صالح طفلۃ صالحۃ۔ اب یہاں پہ ہم طفل صالحات نہیں لگا سکتے کیونکہ ایک جیسی جنس ہم نے لگانی ہے۔
تو یہ آپ کو اگر پچھلے لیکچرز آپ نے سنے ہوں گے تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی. تو اسی طرح ہم جو ہے موصوف یعنی نام اور اس کی خوبی ہمیشہ ایک جیسا عدد ہوگا. جیسے کہ یہاں پہ یہ مٹا ہوا ہے مدرستن جمیلتن، مدرستانی جمیلتانی، یہاں پہ خوبصورت اسکول مدرسہ خوبصورت جمیلہ، مطلب خوبصورت جو جمیل کو کہتے ہیں اس کی، اب یہ مدرسہ ہے، یہ جو ہے مونس ہے تو ادھر خوبصورت کی جمیل کی بجائے جمیلہ لگائیں گے، مدرستن جمیلتن. اسی طرح مدرستان، یہ دو مدرسے ہیں تو اس کے ساتھ جمیلہ تان لگائیں گے کہ دو مدرسے خود خوبصورت ہیں. اسی طرح مدرستن کی جمع ہوتی ہے مدارس، تو ہم مدارس آ گیا جمع آ گیا تو جمیل یا جمیلہ کی جو جمع آئے گی یہاں پہ مدارس جمیلہ نہیں آئے گا، یہاں مدارس جمیلات آئے گا. جمیلہ کی جمع جمیلات ہوتا ہے. اسی طرح نام اور اس کی خوبی ہمیشہ ایک جیسے اسم کی شکل میں ہوں گی. یعنی کہ اگر تو اس میں نکرہ ہے یعنی کہ رجل ذکی یا رجل ذکی، ذکی کہتے ہیں ذہین کو، اور آدمی جو ہے وہ رجل ہوتا ہے، رجل ذکی. اسی طرح اس میں معرفہ اگر ہم نے لکھنا ہے الرجل الذکی، الرجل الذکی یا الرجل الذکی، تو ذہین آدمی، مطلب یہ اس میں نکرہ ہے، یہ اس میں معرفہ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ حالت بھی اپنی وہ سیم رکھے گا اور اپنا جنس بھی دونوں کا برابر ہوگا، یعنی اسم اور اس کی خوبی کا، اور اسی طرح اسم اور اس کی خوبی کا عدد بھی ایک جیسا ہوگا. اور اسی طرح اسم جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا، یعنی کہ یہ والا ہمارا فائلی اس میں نکرہ ہے تو یہ بھی اس میں نکرہ ہوگا، یہ اس میں معرفہ ہے تو یہ بھی اس میں معرفہ ہوگا. اچھا جی، اگلا اصول مرکب توصیفی کو بنانے کے لیے اصول، یہ ایک ایکسیپشن ہے. مطلب اگر آپ کا جو اسم ہے یا نام ہے وہ جمع مکسر کے طریقوں سے نہیں جمع بنا، اور وہ نان انٹلیکچوئل ہے یعنی کہ سمجھ بوجھ والا نہیں ہے. سمجھ بوجھ والے کیا ہوتے ہیں؟ انسان، فرشتے، جن. اور ناسمجھ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے جانور ہو گئے اور جو بے جان چیزیں ہوں گی اس کو ناسمجھ کی کیٹیگری میں آئے گا. تو اگر ہمارا نام جو ہے وہ جمع مکسر کیا ہوتا ہے؟ جیسے مسلمون، مسلمون، یہ ایک جمع مکسر ہے. تو جیسے کتاب، کتب، اب کتب جو ہے وہ غیر جمع مکسر ہے، مسلمون وہ جمع مکسر ہے. تو اگر ہمارا نام غیر جمع مکسر کے طور پہ بنا ہو اور وہ ناسمجھ بھی ہو تو اس کی خوبی جو ہمیشہ ہوگی وہ واحد مؤنث ہی ہوگی. جیسے کہ آپ دیکھیں چھوٹے گھر، اب گھر کی زیادہ گھر ہوں گے، بیتن ایک گھر ہوتا ہے، بیوتن یہ زیادہ گھر ہوتے ہیں، تین یا تین سے زیادہ. اب بیوت جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب بیوت، اب بیتن بیتون، جیسے مسلمون، مسلمون یہ جمع مکسر سے ہے. اب بیتن بیوت آ گیا، یہاں پہ بیوتون نہیں آیا، یہ جمع اس کی بیوت ہوتا ہے. تو اب یہ غیر جمع مکسر نام جو ہے ہمارا موصوف جو ہے نام گھر، وہ ہمارا غیر جمع مکسر آ گیا، اور یہ ناسمجھ چیز بھی ہے، مطلب یہ بے جان چیز ہے. تو اس لیے اس کی جو خوبی ہوگی یا صفت ہوگی وہ واحد مؤنث آئے گی. یہاں پہ ہم بیوتن صغیراتن نہیں لگا سکتے، یہاں پہ بیوتن صغیراتن یعنی کہ یہ واحد ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح لمبی کلمے، اب قلم کی جمع ہوتی ہے اقلام، یہ قلم کی جمع کلمون نہیں ہوتا، جیسے مسلم کی جمع مسلمون ہوتا ہے، مسلمون جمع مکسر ہے، اقلام غیر جمع مکسر ہے اور یہ بے جان بھی ہے. تو اس کی جو صفت ہوگی یا خوبی ہوگی وہ واحد مؤنث ہی آئے گی. یہاں پہ اقلام طویلات نہیں لکھ سکتے، یہاں پہ اقلام طویلۃ یعنی اقلام طویلہ، تو یہاں پہ یہ واحد مؤنث ہے. اسی طرح سبز درخت ہیں تو شجر، اشجار، تو اشجار جو ہے وہ غیر جمع مکسر ہے اور ناسمجھ بھی ہے، تو ہم یعنی بے جان ہے. تو اس کی جو خوبی ہوگی خضرا کہتے ہیں سبز کو، تو اشجار خضرتن یا اشجار خضرا. تو یہ ہے جی ہمارا مرکب توصیفی. اس میں دو اصول ہیں، ایک اصول میں ایک جیسی حالت، جنس، عدد اور اسم میں ہوتا ہے، اور دوسرے اصول میں ایک ایکسیپشن دی گئی ہے. وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ اس کا صرف خوبی جو ہے واحد مؤنث آئے گی، تب آئے گی جب اس کا اسم جو ہے وہ غیر جمع مکسر کے طریقے سے بنا ہو اور نہ سمجھ ہو. اچھا جی، مرکب توصیفی تو ہم نے پڑھ لی. اب ہم پڑھیں گے مرکب اضافی. مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق کو بیان کرتا ہے. جیسے اللہ کی کتاب، یعنی کتاب اللہ کی.
جیسے قرآن. تو اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ اسی طریقے سے جیسے مرکب توصیفی لکھتے ہیں، لیکن اس میں یہ تین چیزوں کا فرق آئے گا. اب کتاب ویسے ہی پہلے آئے گا جیسے مرکب توصیفی میں آتا ہے، اللہ آ جائے گا، لیکن یہاں پہ کتاب اللہ ہی، یعنی کہ اس جو کتاب ہے یہ ہمارا مضاف ہے، اس کو عربی میں مضاف کہتے ہیں، اور اللہ اس کو مضاف علیہ کہتے ہیں. مضاف الیہ، مضاف الیہ، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. تو اب جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ ملکیتی حالت میں ہوگا، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہ اللہ کی کتاب ہے تو ملکیتی حالت ہے، تو مضاف علیہ ہمارا ہمیشہ ملکیتی حالت میں ہوگا. اسی طرح طلب العلمی، علم کی طلب العلمی. اسی طرح رسول کی اطاعت الرسولی. اسی طرح مسلم المدینہ، مدینہ کے مسلمان. اسی طرح کتابی، میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب، کتابوں کا تمہاری کتاب، کتابکم تم سب کی کتاب، کتابکنہ تم سب عورتوں کی کتاب، کتابھا اس عورت کی کتاب. اب ان لفظوں سے ہم یہ تین اصول جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا مضاف ہوگا اس کے ساتھ نہ تو شروع میں الف لام آ سکتا ہے کبھی بھی، اور نہ ہی آخر پہ تنوین آ سکتی ہے. تنوین کہتے ہیں جو نون کی ساؤنڈ دے، یعنی کہ ان یہ والے نہیں آ سکتے، ہمیشہ او آ ای ہوں گے. تو یہ ہمارا پہلا اصول ہے. یہ مضاف ہے ہمارا اور یہ مضاف علیہ ہے، تو مضاف کے ساتھ ہمیشہ الف لام شروع میں کبھی بھی نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس کے آخر پہ تنوین آئے گی. اسی طرح طلب العلمی، اب جو ہمارا علم کی طلب ہے تو یہ ہمارا مضاف علیہ ہے اور یہ مضاف ہے. تو مضاف جو ہے ہمارا وہ ہمیشہ اس میں معرفہ ہوگا، یعنی خاص نام ہوگا. یہاں پہ اللہ ایک خاص نام ہے اس لیے الف لام نہیں آئے گا، لیکن یہاں پہ علم ایک عام نام ہے تو اس کو خاص بنانے کے الف لام لگائیں گے. تو مضاف علیہ جو ہمارا علم ہے، مضاف علیہ، اس کے شروع میں ہم الف لام لگائیں گے اور اس کی آخر پہ زیر لگائیں گے، جس سے وہ ملکیتی حالت میں بن جائے گا. جیسے کہ اللہ کے شروع میں الف لام نہیں لگایا کیونکہ وہ اس میں معرفہ پہلے سے ہی ہے، اس میں خاص پہلے سے ہی ہے، لیکن اس کے آخر پہ زیر لگایا، حالت جر جو اسے کہتے ہیں. تو یہ دوسرا اصول ہے کہ جو ہمارا مضاف علیہ ہے اس کے ہمیشہ وہ اس میں معرفہ ہوگا اور اس کے آخر پہ زیر آئے گی، یعنی کہ یہاں پہ الف لام نہیں بنا، یہاں پہ الف لام ہے، یہ علم اس میں رکھا تھا، اس کو اس میں معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگایا گیا اور اس کے آخر پہ زیر لگائی گئی. تو طلب العلمی مطلب علم کی طلب، طلب العلمی. تو یہ ہم آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا، مرکب اضافی میں بناتے وقت 1 2 اور 3 یہ تین اصولوں کو یاد رکھنا ہے. اور اس کو یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ ان دونوں کو یاد کر لیں، کتاب اللہ ہی، طلب العلم، یہ دو لفظ آپ یاد رکھ لیں. اس سے آپ پریکٹس کریں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ جو ہے نا کیسے ہم مرکب اضافی بناتے ہیں. اب جیسے کہ مرکب اضافی میں ایک اور چیز، جیسے کتاب اور میری کتاب ہم لکھیں گے تو کتاب بھی آ جائے گا، یہ آخر پہ پروناؤن لگا ہوا ہے، اس میں ضمیر لگا ہوا ہے، یعنی کہ میری کا یا ہوتا ہے، ہماری کا نون ہوتا ہے. جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا الضمائر میں کیسے ہم پروناؤن کو یا اس میں ضمیر کو لفظ کے اسم کے آخر پہ لگا کے بناتے ہیں. کتاب میری کتاب، کتابنا یہ ہماری کتاب، یہ ایک اور مختلف حالت ہے مرکب اضافی کی. اسی طرح ہم آگے تیسرا جو اس سے ہم لیتے ہیں مرکب اضافی سے، جیسے آپ دیکھتے ہیں مسلمو المدینہ، مسلم کی جمع ہوتی ہے مسلمون. تو یہاں پہ ہم مرکب اضافی میں جو ہے نا نون غائب کر دیتے ہیں، چاہے وہ تثنیہ کا نون ہو یا جمع کا نون ہو، وہ ہم کبھی بھی نہیں لکھتے. تو جیسے کہ یہاں پہ مسلمون المدینہ نہیں آئے گا، یہاں پہ مسلمو المدینہ آئے گا. مسلمو المدینہ یعنی مدینہ کے مسلمان، یہاں پہ مسلمون المدینہ نہیں آئے گا، مسلمو المدینہ. مسلمو المدینتی، اللہ آ گیا، مدینہ ایک عام اس میں نکرہ ہے یا عام نام ہے، اس کو اس میں معرفہ یا خاص نام میں بدلنے کے لیے الف لام لگا دیں گے تو المدینہ بن جائے گا، اور اس کے آخر پہ زیر لگائیں گے جس سے ہمارا وہ مرکب اضافی کا یہ والا رول پورا ہو جائے گا. مسلم المدینہ تھی، یہ اس کو ایسے پڑھیں گے مسلم المدینہ تھی، مدینہ کے مسلمان، مسلم المدینہ تھی. اسی طرح جو ہے ہمارے مرکب اضافی میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیچیدہ مرکب اضافی ہوتے ہیں، یعنی کہ لمبے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے گھر کی زیارت. تو اس کو بنانے کا طریقہ بھی سیم ہے، یعنی کہ آخر پہلے آئے گا، پھر اس کے بعد دوسرا،
پھر اس کے بعد تیسرا. اب جیسے کہ زیارت کہتے ہیں حج کرنے کو, حجو گھر کو کہتے ہیں بیت, بیت اللہ یعنی حجو بیت اللہ. تو ادھر جو ہے زیر آ گئی, ادھر بھی زیر آ گئی. اور جو ہے اسی طرح بادشاہ کے بیٹے کے گھر کا دروازہ, دروازہ باپ کو کہتے ہیں, گھر بیت کو کہتے ہیں, بیٹے کو ولد کہتے ہیں, اور بادشاہ کو ملک کہتے ہیں. بابو بیتی ولد الملکی, بابو بیتی ولد الملکی یعنی کہ اب دیکھیں اس میں الف اور لام جو ہے وہ آخر والے میں یعنی کہ جا کے آئے گا, جو کہ مضاف الیہ ہے, جو پہلے والا مضاف الیہ ہے. تو باقی سب میں ویسے ہی آئے گا, الف لام نہیں آئے گا لیکن زیر آئے گی, لیکن الف لام آخر والے پہ آئے گا. الف لام آخر والے پہ کیوں آئے گا؟ اس کو اس میں معرفہ بنانے یعنی خاص نام بنانے کے لیے. یہاں پہ الف لام کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ اس میں خاص ہے یا اس میں معرفہ پہلے سے ہی ہے, اسی لیے ادھر الف لام نہیں آیا. یہاں پہ الف لام لگا کے ملک پہلے اس میں نکرا تھا, اور یہ عام ہے جو بعد میں الف لام لگا کے اس کو اس میں معرفہ بنایا. تو بابو بیتی ولد الملکی. اسی طرح اللہ کی کتاب کی سورت, سورۃ کتاب اللہ, سورۃ کتاب اللہ. اب الف لام نہیں آیا کیونکہ اللہ ایک خاص نام ہے, اسی طرح زیر آ گیا اور اب ہمارا یہ والا پورا ہو گیا. اب یہ والا ہے ہی نہیں کیونکہ جمع نہیں ہے, تو اس لیے یہ والا رول نہیں آئے گا, اور یہ والا پہلے آگے کی مضاف کے ساتھ یا نہ اللہ ہے نہ تنوین آئی ہے. اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی وہ ہے کتاب اللہ, یہاں پہ کتاب کے نیچے بی نہیں آیا, وہ اس لیے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فائلی حالت برقرار رکھتے ہیں, اور یہ ان میں سے ایک ہے. تو یہ تھا جی ہمارا مرکب اضافی کا ٹاپک. یہ آپ دو چیزیں یاد رکھ لیں اور اس کی بیس پہ آپ پریکٹس کریں. تو یہ تین چیزیں یاد رکھیں, اس کی بیس پہ پریکٹس کریں, آپ کو جو ہے یہ مرکب اضافی آ جائے گا. اب اس کو آپ سیکھنے کی پریکٹس ایسے کریں گے, آپ اردو کے کوئی بھی اس طرح کے فقرے لیں, ان کی آپ ووکیبلری کو یاد کریں, اور ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فقروں کے یعنی کہ مرکب بنائیں, مرکب اضافی بنائیں, مرکب توصیفی بنائیں, مرکب توصیفی یا مرکب اضافی بنائیں. تو پریکٹس سے ہی آپ کو یہ اچھے طریقے سے ماسٹر ہو پائے گا. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی یہ نہیں سیکھ سکتے. چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی, یہ ہمارا مرکب اشاریہ. مرکب اشاری یعنی کہ اسم اشارہ لگا دیں, اس کے بعد اسم معرفہ لگا دیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مرکب توصیفی جو ہے اس میں نکرہ آتا ہے اور ساتھ میں ہی اس کی صفت آ جاتی ہے, اور اسی طرح مرکب جو ہے ہماری اضافی, اس میں اسم نکرہ آتا ہے اور ساتھ ہی اس کی اس میں معرفہ آ جاتی ہے, جو کہ اس کی مطلب ایک دو ناموں کی یا دو اسموں کی آپس میں تعلق کو ظاہر کرتی ہے. اسی طرح مرکب اشاری ہے. اب یہ اسم اشارہ پلس اس میں معرفہ یعنی خاص نام. اب یہ دیکھتے ہیں یہ کتاب. اب یہ ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں مطلب یہ کسی کو بتانا ہو کہ یہ کتاب, تو ہم دیکھیں اس میں اشارہ پہلے آئے گا جیسے یہاں پہ لکھا ہوا, پھر اس میں معرفہ آئے گا کتاب. حاضل کتاب یعنی کہ یہ ہے اس میں نکرہ, لیکن اگر ہم نے مرکب بنانا تو اس کو اس میں معرفہ کی شکل میں لکھیں گے. حاضل کتاب, حاضہ کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک اس میں اشارہ کہتے ہیں, اور یہ کتاب الکتاب اس کو مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ کہتے ہیں. اب دیکھیں جو ہے جیسے ہمارا مرکب تو اس میں مرکب اضافی میں ایک رول تھا کہ تسنیہ اور جمع آ جائے تو اس کا نون نہیں لگاتے. سوری ہمارا ادھر تھا مرکب توصیفی میں تھا کہ اگر ہمارا جو نام ہے وہ غیر جمع مکسر رول کے ساتھ بنا ہو اور نہ سمجھ ہو تو اس کی صرف واحد مؤنث ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پہ جو ہے ہمارا مشار علیہ جمع ہو اور نہ سمجھ ہو تو اس کی بھی جو اس میں اشارہ ہوگا وہ جو ہے واحد مؤنث ہوگا. سیم جیسے مرکب توصیفی میں تھا ویسے ہی یہاں پہ ہوگا. اب جیسے کتاب کی جمع کتب ہوتا ہے, کتب جو ہے جیسے مسلم کی جمع مسلمون ہے, مسلمون جمع مکسر ہے, کتب غیر جمع مکسر ہے, اور کتب جو ہیں کتابیں جو ہیں وہ نا سمجھ ہے. تو یہاں پہ اس کی جو اشارہ ہوگا اس میں اشارہ اس مشار علیہ کا اس میں اشارہ جو ہوگا وہ واحد مؤنث ہوگا. واحد مؤنث وہ کے لیے یعنی کہ وہ سب کتابیں یہاں پہ تلکل کتب یعنی کہ اب اس میں اشارہ بناتے وقت ہم ادھر سے شروع کریں گے. مرکب توصیفی اور اضافی بناتے وقت ہم نے ادھر سے شروع کیا تھا, لیکن
मरकब शारी बनाते होकर हम इधर से शुरू करेंगे। अब इधर कुछ मिसालें दी हुई हैं। दफ्तर कहते हैं जनाब रजिस्टर को या कापी को कहते हैं। तो हाजल दफ्तर, यानी हाजा दफ्तर बोलेंगे तो ये दफ्तर ये रजिस्टर है बन जाएगा। हाजा दफ्तर ये रजिस्टर है, लेकिन हाजल दफ्तर ये रजिस्टर। हाजानी दफ्तरानी, हाजानी अल दफ्तरानी ये दो रजिस्टर, या हाजानी दफ्तरानी ये दो रजिस्टर हैं। तो हाजानी दफ्तरानी ये एक फिक्रा बन जाएगा, लेकिन हाजानी अल दफ्तरानी ये एक मुरक्कब इशारी बनेगा। इसी तरह हाउलाई अल दफातर, दफ्तर दफ्तरानी दफातर, दफ्तर की जमा दफातर है। तो हाजा हाजानी हाउलाई हमने इस पीछे पढ़ा हुआ है। इसी तरह रिसाला कहते हैं पैगाम को, रिसाला रिसाला तो रिसालतानी रिसाला तो रिसालतानी रिसाइल। और इसी तरह हाजिही हातानी हाउलाई, हाजिही रिसाला ये पैगाम, अगर हाजिही रिसाला बोलेंगे तो ये पैगाम है बन जाएगा। हाजिही अल रिसाला, हाजिहिल रिसाला ये पैगाम, ये एक मुरक्कब बन गया। इसी तरह अगर हम हाजिही रिसाला बोलेंगे तो ये पैगाम है बन जाएगा। ये हातानी अल रिसालतानी हाउलाई अल रिसाइल। इसी तरह जालिक वो होता है दफ्तर, जैसे हाजा ये था, जालिक वो हो गया। ये जो है मुज़क्कर है, वाहिद मुज़क्कर, ये वाहिद जो है मुज़क्कर ही है, लेकिन ये के लिए, ये वो के लिए। जालिकल दफ्तर वो दफ्तर या वो कापी या वो रजिस्टर। जानिकल दफ्तरानी उलाइकल दफातिर, यानी ये वो के लिए आ जाएगा। ये भी वो के लिए, लेकिन ये मुअन्नस है। तिलकल रिसालतुन, तिलकल रिसाला, तानिकल रिसालतानी, उलाइकल रिसाइल। तो ये हमारे दो पैगाम, एक पैगाम, दो पैगाम और तीन या तीन से ज़्यादा पैगाम। ठीक है, ये हाजा ये हाजा हाजिही ये वाहिद मुज़क्कर ये मुअन्नस, ये मुज़क्कर ये मुअन्नस, ये वो, मतलब इसका मतलब वो है, इसका मतलब वो है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं अभी मुरक्कब जारी की तरफ। मुरक्कब जारी होता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है हमारा टॉपिक है। ये हम अक्सर सुनते भी हैं, और इसको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो बड़ा ही आसान है और आप इसको आराम से सीख भी सकते हैं। अच्छा जी, मुरक्कब जारी ऐसा नामुकम्मल फ़िक्रा जिसमें हरफ जर या और इसमें मार्फा लगाया गया हो, यानी कि इन दोनों के मिलने से जो फ़िक्रा बनता है नामुकम्मल फ़िक्रा या नामुकम्मल जुमला, वो मुरक्कब जारी कहलाता है। अच्छा जी, अब मुरक्कब जारी करने से पहले हमें हरूफ जर या हरफ जर जो है ना, हरूफ जार या हरफ जर ये जानना ज़रूरी है। हरूफ जार ये लिखे हुए हैं अरबी ज़ुबान में, जैसे उर्दू में हम कहते हैं से, के, साथ, की, तरफ, पर, के मुतल्लिक, में, के लिए, जैसा, किस्म, तक। ये हमारे अरबी उर्दू ज़ुबान में हरूफ जार हैं या हरफ जर हैं। इसी तरह अरबी ज़ुबान में भी होते हैं, ये लिखे हुए साथ। मिन का मतलब होता है से, बी के साथ, इला अला की तरफ, इन दोनों का मतलब की तरफ होता है। अलई पर, अन के मुतल्लक, फी में, लाम ये ली आएगा, लाम के नीचे जेर है, ली के लिए, का जैसा, वा कसम यानी कसम खाने के लिए होता है, हत्ता तक। अब एक एक करके इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब मुरक्कब जारी में जैसे हमने देखा था, मुरक्कब इशारी में भी इसमें इशारा और इसमें मार्फा होता है। इसी तरह मुरक्कब जो है तो इजाफी है, उसमें भी जो है हमारा मुदाफ क्या कहते हैं मुदाफ इले है, वो भी इसमें मार्फा होता है। इसी तरह हमारा मुरक्कब जारी भी जो है इसम जो होता है वो इसमें मार्फा होता है। इसमें नकरा को इसमें मार्फा में तब्दील करने से पहले उसके साथ अलिफ लाम लगा दिया जाता है, और अगर वो पहले से ही मार्फा में यानी खास नाम हो तो उसको पहले अलिफ लाम नहीं लगाते। जैसे कि समाउन आसमान इसको कहते हैं, असमाउन जो है समा या समाउन या इसमें नकरा या आम नाम है, इसको इसमें मार्फा या खास नाम में तब्दील करने के लिए हम अलिफ लाम पहले लगा देंगे, अल समा बन जाएगा। अब जैसे मिनस समा ये एक मुरक्कब जारी है यानी आसमान से। अब इसमें प्रेपोजिशन जो है या हरफ जर है वो हमेशा उर्दू में आखिर पे आता है, लेकिन अरबी में पहले आता है। जैसे कि हमारा मुरक्कब तौसीफी में था, जैसे कि आप देख सकते हैं ज़हीन आदमी है तो आदमी पहले आएगा और ज़हीन बाद में आएगा।
इसी तरह जो है हमारा प्रेपोजिशन हरफ जर है वो पहले आएगा अरबी में, और उसका आगे इसमें मार्फा जो होगा वो बाद में आएगा। मेरा समा आसमान से, अल्लाह के नाम के साथ, बिस्मिल्लाह के साथ बी आ जाएगा, इस्मिल्लाह अल्लाह का नाम। अब ये इसमें मार्फा है तो इसलिए इसके अलिफ लाम नहीं लगाया गया, तो बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ। इसमें शुरू करता हूँ, ये भी हम अंडरस्टूड होता है, बिस्मिल्लाह ही शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ, लेकिन हकीकी मतलब है अल्लाह के नाम के साथ। इसी तरह आगे आ जाए, इला पे आते हैं। इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ, तरफ मतलब इला, मस्जिद मस्जिद। अब मस्जिद इसमें नकरा है तो इसमें माफा बनाने के लिए अलिफ लाम लगा देंगे, इलल मस्जिद। इसी तरह हय्या अलस सला, अब अलस सला, अला जो है की तरफ, तो नमाज की तरफ, अलस सला, हय्या आओ, हय्या अलस सला। इसी तरह अलैयल माइदा, अब मेज़ पर यानी कि मेज़ के ऊपर, तो अलैयल माइदा, तो अलई अलमाइदा। अनिन्नासी, अनिन्नासी। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे जो फाइली हालत है वो मलकीती हालत में तब्दील होती जा रही है। ये एक असूल है, ये याद रखना है, जब भी हरफ जर लगेगा तो उसकी फाइली हालत जो है मफूली मलकीती हालत में तब्दील हो जाएगी। बिस्मिल्लाहि इलल मस्जिदी हय्या सलाती अलैयल माइदाती अनिन्नासी, लोगों के मुतल्लिक। इस तरह फिल कल्बी यानी कि दिल में फी दिल, कल्ब है तो इसको अलिफ लाम लगा के इसमें मार्फा बनाएंगे, फिल कल्बी। इसी तरह लिल अमरादी, बीमारियों के लिए लाम आ जाएगा, बीमारियां अमराद, मर्द की जमा अमराद होती है। इसी तरह की पत्थर की तरह आ जाएगा काफ, ये काफ है, ये जैसा या की तरह, तो पत्थर हिजारा कहते हैं। कल हिजारा, अलिफ लाम हिजारा के साथ लगेगा, अल हिजारा बन जाएगा, काफ लगेगा तो इस तरह लिखेंगे, काफ और अलिफ को हमेशा इस तरह लिखते हैं, कल हिजारा। आगे वाह आ जाएगा, तो वाह जो है हमारा ये वाला कसम के लिए यूज करते हैं, वल्लाही यानी अल्लाह की कसम। उसी तरह हत्ता जो आ जाएगा वो उसको मतलब हत्तल मशरिक, मशरिक तक आएगा, हत्ता मशरिक इसमें नकरा या इसमें आम इसम है, आम नाम है, इसको खास नाम है, इसमें माफा बनाने के लिए इस्लाम लगाएंगे, हत्तल मशरिक, हत्तल मशरिकी, हत्तल मशरिकी। तो ये था जी हमारा मुरक्कब जारी। अब हमारा अच्छा जी आखिरी जो मुरक्कब है, मुरक्कब अतफी, यानी कि दो नाम के दरमियान एक जोड़ने वाला नाम आ जाए तो उसको वो वाला नाम मुकम्मल फिक्रा जो है वो मुरक्कब अतफी कहलाता है। यानी एक नाम है फिर जोड़ने वाला नाम है, फिर नाम आ गया तो वो मुरक्कब अतफी कहलाएगा। जैसे कि उर्दू में अनपढ़ और पढ़ा लिखा, अब और जो है वो जोड़ने वाला लफ्ज़ है तो ये हरफ अतफीस को कहते हैं, और ये एक नाम है और ये एक नाम है, अनपढ़ और पढ़ा लिखा। यानी ये पढ़ा लिखा एक नाम है, अनपढ़ एक नाम है, इन दोनों के दरमियान जोड़ने वाला लफ्ज़ आ गया तो इसलिए इसको मुरक्कब अतफी कहेंगे अरबी ज़ुबान के अंदर। इसको अरबी में कैसे हम करेंगे, पहले वाला नाम पहले लिखा जाएगा और आखिर वाला नाम आखिर पे लिखा जाएगा। अनपढ़ को कहते हैं जाहिल अरबी में, जाहिलुन या जाहिल, आलिम पढ़ा लिखा, जाहिलुन व आलिमुन, अल आदिलु व अल तालिमु, इंसाफ करने वाला और जुल्म करने वाला। ओ का मतलब होगा या, वाह का मतलब होता है और, ओ का मतलब होता है या, ये हरफ अतफ है, वाह ओ। अच्छा हसनुन ओ, यहाँ पे ये नून है, यहाँ पे ये नुक्ता यहाँ पे आएगा, ये कबीह है, कनीह नहीं है, ये कबीह, कबीह यानी कबीह कहते हैं बदसूरत को, हसन कहते हैं खूबसूरत को। हसनुन और कबीहुन, हसन और कबीह इस तरह भी पढ़ सकते हैं इसको, खूबसूरत या बदसूरत। अब ये देखते हैं जी हरफ अतफ क्या होता है। हरफ अतफ वो हरफ होता है या लफ्ज़ होता है जो दो लफ्ज़ों को या दो फिक्रों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि वाह, वाह का मतलब होता है और, औ का मतलब होता है या, अम का मतलब होता है या, ला का मतलब होता है नहीं, लम का मतलब होता है नहीं, थुम्मा का मतलब होता है फिर, इम्मा व यानी या ये या, लकिन बल इसका मतलब होता है लेकिन, इन दोनों का मतलब होता है लेकिन। फा लीजा लिजालिक, ये तीनों लहदा से लफ्ज़ है, इनका मतलब होता है तो। हैथु जहाँ, मा
اب اس کے 4 طریقے سے اس کو یوز کیا جاتا ہے، کیا، جو، نہیں، یہ اب ہم باری باری دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ آگے ہے من، الذی، اللتی، یعنی کہ یہ بھی ایک حرف عطف ہے، یہ بھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں نیچے باری باری۔ ابھی ہم ادھر سے شروع کریں گے اور آگے باری باری دیکھتے جائیں۔ اب دیکھیں جی، ابھی ہم آتے ہیں وا کی طرف، جاہل و عالم، جاہل و عالم، ان پڑھ اور پڑھا لکھا، العادل او الظالم، انصاف کرنے والا، یا او مطلب یا ظلم کرنے والا، انصاف کرنے والا یا ظلم کرنے والا۔ قلم کہتے ہیں قلم کو، دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو۔ قلم ام دفتر، اب او اور ام کا مطلب دونوں کا سیم ہوتا ہے، لیکن ام جو ہے وہ سوال کرنے کے طور پہ یوز ہوتا ہے، او ویسے عام طریقے سے یوز ہوتا ہے۔ قلم ام دفتر، قلم یا رجسٹر، یعنی کسی کا پوچھے قلم یا رجسٹر چاہیے، کیا چاہیے، قلم یا رجسٹر۔ اسی طرح لا تفعل، تم مت کرو، تفعل تم مت کرو، تم کرو، لا مطلب تم نہ یا مت، لا تفعل، اس کو جب آپ فکروں میں جوڑ کے پڑھیں گے تو یہ مطلب لا کا مطلب نہیں ہی رہے گا۔ علم ترا، یا آیت بھی ہے قرآن کی، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اسی طرح علم ترا، الف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، لم نہیں، ترا تم نے دیکھا، کیا نہیں دیکھا تم نے، کیا تم نے نہیں دیکھا، علم ترا، لم نہیں کے طور پہ لا بھی نہیں ہے، لم بھی نہیں ہے۔ اب لا سمپل عام لفظوں میں نا، عام نا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ لم جو ہے وہ ایک ماضی کے اندر ہوتا ہے استعمال، اور کبھی کبھار اس کو سوالیہ نشان کے طور پہ بھی مطلب جملوں میں بھی، سوالیہ جملوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کو پریکٹس سے آئیں گی، یہ صرف آپ کے بیسک نالج کے لیے ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے اور اس کو یوز کیسے کرتے ہیں۔ آگے ان کے اوپر مہارت آپ کو ان کی پریکٹس کرنے سے آئے گی۔ پریکٹس آپ سمپل اردو کے لفظ بنائیں، ان کو جو ہے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں، پہلے اردو کے لفظوں کی جو وکیبلری ہے ان کا معنی عربی زبان کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ڈکشنری سے دیکھیں، اس کے بعد ان کو ملانے کی کوشش کریں، جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ ثم فعلت، پھر میں نے، ثم مطلب پھر، ثم مطلب پھر، فعلت میں نے کیا، پھر میں نے کیا، ثم فعلت۔ اسی طرح یہ اما و، یعنی کہ یا یہ یا، اما اکتب و اشغل، یعنی کہ یا اکتب مطلب لکھو، تم لکھو، اشغل تم کرو، اما اکتب و اشغل، یا لکھو یا کام کرو، ٹھیک ہے، یا یہ مطلب یا دونوں کا مطلب یا ہے، اما وا کا، لیکن یہاں پہ اس کی جو سینس بن رہی ہے وہ آپ کے سامنے، یا لکھو یا کام کرو، اما اکتب و اشغل۔ اچھا جی، آگے آ جائیں، لیکن کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن کیف، عربی اردو زبان میں لیکن کہتے ہیں، لیکن عربی میں لیکن، لیکن کیف، لیکن کیسے، کیف کا مطلب کیسے۔ آگے بل کا مطلب بھی لیکن ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو مختلف سینس میں یوز کیا جاتا ہے، لیکن میں نے کیا، بل ارتکبت، ٹھیک ہے، یہ سوال پوچھنے کے لیے یا کسی عام فکرے میں آتا ہے، یہ کسی چیز کی نفی کرتے ہوئے بتانے کے لیے آتا ہے، بل ارتکبت، لیکن میں نے کیا۔ آگے فا کا مطلب ہے تو، فا، انا الشیطان، یعنی کہ انا مطلب بے شک، الشیطان شیطان، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تو بے شک شیطان، ادھر بے شک نہیں لکھا ہوا لیکن ادھر آئے گا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تو بے شک شیطان۔ لیزا کا مطلب بھی تو ہوتا ہے، لیزا رکضت، رکضت مطلب میں بھاگا، لیزا رکضت تو میں بھاگا، لذالک کا مطلب بھی تو ہوتا ہے، لذالک حسبت تو میں نے حساب کیا۔ اسی طرح حیثما، حیث کا مطلب ہے جہاں، ما کہیں بھی، تو حیثما جہاں کہیں بھی۔ اچھا جی، آگے ما کے 4 استعمال دکھائے ہوئے ہیں، ما حاذا صحیح، ما فی الارض، ما شاء اللہ۔ اب ما حاذا مطلب، ما کا مطلب کیا، حاذا کا مطلب یہ، ما حاذا یہ کیا ہے، کیا مطلب ما حاذا یہ کیا ہے۔ اسی طرح یہ صحیح نہیں ہے، ما حاذا صحیح، ما حاذا صحیح، یعنی ما یہاں پہ سوالیہ نشان کے طور پہ تھا، یہاں پہ نفی کے طور پہ ہے، ما حاذا صحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، یہاں پہ ما جو کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، ما فی الارض جو بھی زمین میں ہے، ما فی الارض والسماء، سمائی یعنی اکثر آتا ہے،
उसके बाद माशा अल्लाह हम अक्सर कहते हैं माशा अल्लाह, तो माँ का यहाँ पे जो शाह का मतलब होता है चाहा, अल्लाह अल्लाह ने, शाह अल्लाह अल्लाह ने चाहा, माँ वाह क्या अल्लाह ने चाहा, माशा अल्लाह वाह क्या अल्लाह ने चाहा। तो अच्छा जी, आइए हम अपनी जो लेक्चर है इसको सम अप करते हैं और बताते हैं हमने आज क्या बोला। हमने बोला जी मुरक्कब किसे कहते हैं, आधे जुमले को कहते हैं, 5 मुरक्कब होते हैं, तौसीफी, इजाफी, इशारी, जारी, अतफी। अब हर एक के बारे में डिटेल्स हमने पढ़ा, पहले में मुरक्कब तौसीफी और इजाफी पढ़ा, फिर आगे इशारी और जारी, और फिर उसके बाद अतफी। तौसीफी जो होता है वो इसम और सिफ्त, इसम के साथ उसकी सिफ्त लगा देते हैं, उसको कैसे लगाते हैं वो यहाँ पे बयान किया गया है। इस तरह इजाफी जो होता है एक इस नाम का दूसरे नाम के साथ ताल्लुक को ज़ाहिर करता है, उसको इस असूलों के मुताबिक बनाते हैं। उसके बाद जो है इशारी जो होता है हमारा, वो इसमें इशारा के साथ इसमें मार्फा लग जाए तो वो इसमें मुरक्कब इशारी बन जाता है, यानी कि। उसके बाद जो है मुरक्कब जारी कैसे बनता है, प्रपोजिशन या हरफ जार या हरूफ जार को के साथ इसमें मार्फा लगा दिया जाए तो वो मुरक्कब जारी बन जाता है। इसी तरह मुरक्कब अतफी जो होता है वो क्या होता है कि दो नामों के दरमियान या दो फिक्रों के दरमियान या दो जुमलों के दरमियान जोड़ने वाला नाम आ जाए तो वो मुरक्कब अतफी होता है। और कई तरह के मुरक्कब अतफी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिस से यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे एक रह गया मन अल्लाह जी अल्लाह ती, जो जहाँ पे नहीं लिखा हुआ उसको वैसे बता देता है। जो है मैं यशा जो जो वो चाहता है, अल्लज़ी यफ़अलु यानी कि जो वो करता है, अल्लज़ी जो वो करता है, अल्लती ये औरत के लिए आ जाएगा, अल्लती तफ़अलु जो वो करती है। और इसी तरह ये था जी हमारा मुरक्कबात के बारे में, जो है यानी कि नामुकम्मल जुमलों के बारे में, अरबी ज़ुबान में नामुकम्मल जुमलों को या नामुकम्मल फ़िक्रों को कैसे बनाते हैं और आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपनी कीमती राय को शेयर करना मत भूलिएगा। और जो है हम कोशिश करेंगे कि आगे आपकी जो कीमती राय है उसको वीडियोस के अंदर शामिल करके वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। तो जो हम अभी तक आप सीख चुके हैं इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव ज़रूर करें। वोकैबुलरी और प्रैक्टिस और इन असूलों को याद रखते हुए ये 3 तरीक़ों को से आप अरबी ज़ुबान सीख सकते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करेंगे और जितने ज़्यादा ये असूल याद रख के मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको अरबी के बारे में नॉलेज आएगा। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।